اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے رہیں، تسبیحاں کھینچتی ہیں آدمی کو۔ مردے کو جدھر پھینک دو بدبو پڑ جائے گی، جدھر پھینک دو ہل نہیں سکتا، زندہ آدمی حرکت کرتا ہے۔ تو ذکر اذکار سے دل زندہ ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو سکھائیں، اولادوں کو سکھائیں، ایک ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، اور رات کو سوئیں صبح سوئیں ان کو صورت قرآن کی ضرور پڑھوائیں۔ اس سے جو مستقل صورتیں پڑھتا ہے اس پر جادو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ان کے گھر میں، خود بھی پڑھے سورت فاتحہ 3 دفعہ تینوں کل یا چاروں کل صبح شام پڑھے، لڑکوں کو پڑھائے، پھر اسکول بھیجے، ایک ایک تسبیح پڑھو، دروشی کے پاس بھی ہو جاؤ گے، رحمت آئے گی، اور انسان کو سائے جن بھوت ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں گھر میں، مستقل وظیفے سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز مستقل کڑوی کھائیں، آپ کے خون میں ایسا اثر پیدا ہو جائے گا، جو چیز لڑے گی خود ہی مر جائے گی، کہتے ہیں خون میں ایسا مچھر لڑے، بچھو لڑے مر جاتا ہے۔ ایک آدمی ایسا تھا کہ ایسی چیزیں کھاتا تھا کڑوی، کہتے ہیں مجھے بچھو سانپ پسند نہیں کرتا، وہ لڑے خود ہی مر جاتے ہیں، میرے خون میں ایسا اثر ہے، میں ایسی چیزیں کھاتا ہوں۔ دیکھا، تو انسان اگر مر جائے، دل اس کا مر جائے تو بس مصیبت ہے۔ آقا جی کے ذکر نہیں کرتا ہے اس کا وہ مر جاتا ہے، میت کہا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے مثل الحی، وہ زندہ ہوتا ہے، مطلب زندہ تو سب ہے، اس کے دل میں شعور پیدا ہوتا ہے، ایمان والی زندگی ملتی ہے، اس کا زندہ ہونے کا یہ مطلب ہے۔ مجھے پتہ ہے سب جانتے ہیں اچھے برے کو، بس میں زیادہ نہیں کہ اچھا برا، بس تسبیح پڑھو برکت رحمت ہوگی، کہتے واہ ہوئی ہے، دنیا کے کام میں بھی رحمت ہوئی ہے، آخرت بھی ہوئی ہے، گناہ بھی چھوٹے ہیں، گناہ پہ رونا بھی پڑا ہے، ایسے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگ کچھ مضبوط ہو جائے۔ ہاں مرنا تو ہے نا، پھر تو اچھی حالت میں جائے، چاہے مصیبت میں پڑے وہاں، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کی رحمت پر، خدا کے عذاب پر، خدا کی جزا پر، خدا کی سزا پر یقین ہے، اور خدا سے اچھا معاملہ چاہتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت اچھا معاملے میں مضبوط بھی تو ہونا چاہیے۔